سورت کا نام ہے الانبیاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ آتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء کا تذکرہ اور ذکر خیر فرمایا۔ انبیاء کا ذکر ان کے حالات کا تذکرہ اس مقصد کے لیے کیا گیا کہ انہیں جو کمال حاصل تھے اور انہیں جو خوبیاں حاصل تھیں وہ سب نے انہیں عطا کی تھیں۔ مصائب میں اور مشکلات میں اور تکلیفوں میں ہمیں ہی پکارا کرتے تھے۔ تمام صیغے جمع متکلم کے بولے گئے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 76 میں اللہ نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ۔ حضرت ابراہیم سے پہلے نوح کا واقعہ بھی یاد کرو، اس کا ذکر کرو، جب انہوں نے ہمیں پکارا تھا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی پکار کا جواب دیا تھا۔ فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے انہیں بچایا تھا۔ وَأَهْلَهُ، اور ان کے ماننے والوں کو بچایا تھا۔ من الکرب العظیم، بڑی تکلیف سے، بڑی مصیبت سے، بڑی گھبراہٹ سے۔
یہ ذرا اس انداز پہ ذرا غور کریں گے. فاستجبنا، انہوں نے ہمیں پکارا تھا. فنجیناہ، ہم نے انہیں بچایا تھا. تو اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے مصائب میں ہمیں پکارا، ہم نے ان کی پکاروں کو قبول کیا اور انہیں اس طوفان سے بچانے والے بھی ہم ہی ہیں. وَنَصَرْنَاهُ، ہم نے ان کی مدد کی تھی. مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی تھی، جھٹلایا تھا اور اللہ کی توحید اور ان دلائل کو نہ مانا اور شرک میں زندگی گزار دی. اس قوم کے مقابلے میں ہم نے حضرت نوح کی کیا کی تھی؟ مدد کی تھی. انہم کانوا قوم سوء، یقیناً وہ سب برے لوگ تھے، مشرک تھے، میرے اور میرے نبی کے نافرمان تھے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو ہم نے غرق کیا تھا. یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہیں، تو پھر الہ اور معبود بھی صرف میری ذات ہے. یہ حضرت نوح کا تذکرہ ہو گیا جی. اس کے بعد اللہ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا تذکرہ شروع کیا جی. وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ، ذکر کیجئے داؤد کا، تذکرہ کیجئے حضرت سلیمان کا. اذ یحکمان فی الحرث، جب ان دونوں نے فیصلہ کیا تھا ایک کھیتی کے بارے میں، ایک کھیت کے بارے میں. اذ نفشت فی غنم القوم، جب اس کھیتی کو چگ چر گئی تھیں. نفشت، رون ڈالا تھا ایک قوم کی بکریوں نے. ایک آدمی ہے، اس کا ریوڑ ہے بکریاں، وہ کھیت میں داخل ہوئیں اور دوسرے آدمی کے کھیت کو انہوں نے رون ڈالا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا. تو باپ بیٹا دونوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ سنائیے ان کو. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، ہم حاضر تھے، ہم دیکھ رہے تھے، ہماری نگاہوں کے سامنے وہ فیصلہ ہوا. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے سمجھا دیا وہ فیصلہ سلیمان کو. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، صحیح فیصلہ تو سلیمان نے کیا تھا، لیکن دونوں کو ہم نے حکمت بھی عطا کی تھی، دونوں کو ہم نے علم بھی عطا کیا، حضرت داؤد کو بھی اور حضرت سلیمان کو بھی. یہاں وہی صیغے ہیں، دیکھتے چلے جائیے. آتینا، ہم نے انہیں حکمت عطا کی تھی، ہم نے انہیں علم دیا تھا، ہم نے حضرت سلیمان کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دی تھی. کُنَّا لِحُکْمِهِمْ، اور ان کے فیصلے کے وقت ہم ہی موجود تھے. اس کے بارے میں جو مفسرین نے لکھا کہ یہ کیا فیصلہ تھا. ایک آدمی کا کھیت ہے، دوسرے آدمی کی بکریاں اس کھیت میں داخل ہوئیں، چگ چر گئیں، رون ڈالا، ساری فصل اس کھیت کی تباہ ہو گئی. وہ کھیت والا اپنا مقدمہ لایا حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں. حضرت داؤد علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ کھیت کی قیمت کے برابر ہیں، جتنا اس کی کھیتی تباہ ہوئی ہے نا، یہ بکریاں اتنی مالیت کی ہیں.
چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائے تاکہ اس کا نقصان کیا ہو جائے، پورا ہو جائے۔ اتنا ہی اس کا نقصان تھا جتنی یہ بکریاں تھیں۔ حضرت سلیمان ابھی چھوٹے تھے تو انہوں نے پوچھا بھئی کیا بابا نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہ بابا نے یہ فیصلہ کیا۔ تو فرمایا ایک فیصلہ میرے ذہن میں، چلو بابا کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے فیصلہ کیا کہ ایسے کیا جائے کہ بکریاں دے دی جائیں کھیت والے کو کہ تو اس سے نفع حاصل کر، دودھ پی نفع حاصل کر۔ کھیت دے دیا جائے بکری کے مالک کو، اسے کہا جائے کہ محنت کر، ہل چلا، دانہ ڈال، بیج ڈال۔ جب یہ کھیت اپنی اصلی حالت پہ آ جائے، جب بکریاں اسے چر گئی تھیں، تو بکریاں واپس بکری والے کو دے دی جائیں، اور کھیت جو ہے وہ کھیت، اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ اب یہاں تو بکری والے کا سراسر نقصان ہے کہ اس کی ساری بکریاں چلی گئیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ فیصلے کرنے کی توفیق سلیمان کو ہم نے سمجھائی تھی، ہم نے سمجھائی تھی۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ، ہم نے تابع کیا تھا، ہم نے مسخر کیا پہاڑوں کو حضرت داؤد کے، یسبحنا، کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، والطیر، اور پرندے بھی حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ یہ تو اس سے قولی تسبیح مراد ہے، یعنی زبان سے تسبیح پڑھنا۔ چڑیاں تسبیح پڑھتی ہیں، چیمٹیاں، کیڑے مکوڑے سب تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ ایک اور جگہ پہ اللہ نے اس کے بارے میں ذکر بھی کیا ہے، ذرا دیکھتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے آئیں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 370۔ سورت کا نام ہے بنی اسرائیل۔ اس کی آیت نمبر ہے 44۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں ساتوں آسمان بھی، اور اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے زمین بھی، ومن فیہن، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ سب اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے، من شیئن، اب اس میں چیمٹیاں ہیں، مچھر ہیں، مکھیاں ہیں، شے کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ پتا ہے، گھاس کا تنکا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر وہ اس کی تعریفوں اور حمدوں کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یا تو قولی تسبیح مراد ہے زبان سے، جس طرح کی ان کی زبان ہے، پڑھتے ہیں، ہر چیز پڑھتی ہے، لیکن ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں
کہ کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو ہم نے اس کھانے کی تسبیح کو خود سنا. حدیث میں آتا ہے اس کھانا جو تسبیح کر رہا تھا اس کو ہم نے خود سنا. ایک اور روایت آتی ہے کہ چیونٹیاں بھی تسبیح کرتی ہیں. تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. شعور ہر چیز میں پورا نہ ہو کچھ شعور ہو. میرے آقا نے فرمایا اود پہاڑ جو ہے نا یہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو محبت کیا ہوتی ہے؟ شعور نہیں ہے. شعور کے بغیر محبت کیسے ہو سکتی ہے جی؟ اود پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اود پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. پہلے پارے میں آتا ہے کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے. تو یہ بھی شعور کی ایک علامت ہے کہ اللہ کا ڈر محسوس کیا اس پتھر نے اور اپنی جگہ سے وہ نیچے آ. جس تنے کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے اس سے رونے کی آوازیں آنے لگی. تو کسی حد تک تو شعور ہے کہ اس سے رونے کی آوازیں آئیں. آپ نے اس کو تسلی دی تب اس نے چپ کیا. تو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ شعور ہے. وہ اپنی زبان میں اپنے طور پہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں لیکن ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. کچھ علماء کا خیال یہ ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ یہی صحیح ہے کہ جن کی زبان نہیں ہے یا وہ بول نہیں سکتے ہیں ان کی تسبیح ہے حالی. اور ہم انسان ہیں جنات ہیں ہماری تسبیح ہے قولی. ہم زبان سے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحانک اللہم یہ. اور ان کی تسبیح ہے حالی. سبحان کا معنی کیا ہے؟ یہاں دو لفظ ہیں یسبح بحمدہ. یسبح بحمدہ. حمد کیا ہوتی ہے؟ یہ اس بات ہے. اس بات میں آپ کو آسان کر کے بتا دیتا ہوں. حمد ہے اس کا نام. اللہ الہ ہے, اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ عالم الغیب. یہ اللہ کی حمد ہو رہی, یہ اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں. اللہ مشکل کشا ہے, اللہ شافی ہے, اللہ نظر و نیاز کے لائق ہے. اور سبحان منفی ہے, نہیں نہیں نہیں, اس کا شریک کوئی نہیں, اس کی اولاد کوئی نہیں, اس کی بیوی کوئی نہیں, اس کا کنبہ کوئی نہیں, اس کے ہاں معذوری کوئی نہیں, اس کا وزیر کوئی نہیں, اس کا مشیر کوئی. تو حمد کیا ہوئی؟ ہے کا نام ہے. اور تسبیح کیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں. تو ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. تو تسبیح کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کا شریک کوئی نہ, اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. قرآن نے اس معنی کو بیان کیا ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون. پاک ہے وہ اور بلند و بالا ہے وہ. کس سے پاک ہے بھائی؟ پلیتیوں سے, نجاستوں سے, غلاستوں سے. کس سے پاک ہے؟ فرمایا اما یشرکون. وہ جو شریک بتاتے ہیں اس کے ساتھ سانجی بتاتے ہیں, فلاں بھی کرنیاں بھرنیاں والا ہے, فلاں بھی داتا ہے, گنج بخش ہے, دستگیر ہے, غوث اعظم ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے. وہ جو کچھ مشرک بیان کرتے رہتے ہیں اللہ اس سے کیا ہے؟ یہ ہے سبحان کا معنی. تو اب ہر چیز حالی تسبیح پڑھ رہی ہے. حالی تسبیح کا کیا مطلب؟ اس کی جو حالت ہے نا, اس کا جو وجود ہے نا, اس کا وجود اور اس کی حالت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ مولا تیرا کوئی شریک نہیں. یہ تسبیح حالی ہوگی. پتھر سے چشمہ باہر نکل آئے,
اس کا پانی بڑا ٹھنڈا ہے، تو وہ بتا رہا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ تسبیح حالی ہے، اور ہم آئیں گے سبحان اللہ، ہم ہر نماز میں کہتے ہیں سبحانک اللہم، پھر ہم رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پھر ہم سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ تو ہماری تسبیح قولی ہے اور ان کی تسبیح کیا ہے؟ حالی ہے۔ ان کی حالت اس باہر گیا کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ، زمین سے باہر نکلتا ہے، وہ یہ کہتا ہوا باہر نکلتا ہے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس کا وجود اب ہے وہ جو جسے ہم اردو میں کونپل کہتے ہیں، ہم اسے پنجابی میں انگوری کہتے ہیں، یا آپ پتا کہہ دیتے ہیں۔ آپ نے دانہ ڈالا، وہ ایک سٹا سا باہر نکلا، اس دانے کو اللہ نے زمین کے اندر چیر دیا ہے، کچھ نیچے چلا گیا، اس نے جڑ پکڑ لی، کچھ حصہ اس کا باہر نکلا ہے، وہ ایک تنکا ہے، گھاس کا تنکا ہے، نرم و نازک ہے، آپ پھونک ماریں تو وہ دوسری طرف جا لگے، بالکل نرم و نازک ہے۔ تلگنگ کی سخت زمین ہے، اٹک کی زمین ہے، ایبٹ آباد کی زمین ہے، اور جناب مانسیرے کی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، ان کا سینہ چیرا باہر نکلا۔ تو یہ سٹا کہتا ہے میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے کہ مولا تیرا کوئی شریک نہیں، سب قدرتیں، سب ملک، سب اختیار تیرے پاس ہیں۔ تو حضرت داؤد کا معجزہ پھر تب بنے گا جب ہم یہ مانیں گے کہ پہاڑ اور پرندے حالی تسبیح نہیں کرتے تھے، وہ تو سب کرتے ہیں، وہ تو تنکا بھی کر رہا ہے، پھول بھی کر رہا ہے، پھول کی پتی بھی کر رہی ہے، کھانا بھی کر رہا، وہ تو سب کر رہے ہیں۔ تو حضرت داؤد کا معجزہ تب بنے گا جب یہ مانیں گے کہ پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد کے ساتھ قولی تسبیح کیا کرتے۔ جب حضرت داؤد اللہ کی پاکی بیان کرتے تو پرندے بھی اس آواز کے ساتھ آواز ملا دیا کرتے۔ حضرت داؤد جب اللہ کی تسبیح پڑھتے تو پہاڑ بھی ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا دیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، قرآن کیا عجیب کتاب ہے، لیکن لفظ تو وہی آ گیا نا، کنّا ہم تھے، ہم ہیں، فاعلین کرنے والے، سب کچھ کرنے والے ہم ہیں۔ یہ کیوں ساتھ کہہ دیا؟ یہ ساتھ اس لیے کہہ دیا کہ کسی بندے کے ذہن میں آئے پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے، پرندے وہ تو بول نہیں سکتے تو وہ تسبیح پڑھتے تھے، پہاڑ کے کنکر تسبیح پڑھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تعجب نہ کرو، کنّا فاعلین، دیکھو تو صحیح کرنے والا کون تھا؟ وہ کوئی حضرت داؤد کے اختیار میں تھا؟ کنّا فاعلین، ہم تھے کرنے والے۔ پھر حضرت داؤد کو اللہ نے ایک اور معجزہ عطا کیا کہ وہ زرہ بناتے تھے، لوہے کی کڑیاں جوڑ کے مجاہد لوگ نیچے پہن لیتے تھے تاکہ مقابلے میں جب تلوار کا وار ہو تو جسم پر اثر نہ ہو، وہ لوہے کی کڑیاں اس کو روک لیں۔ یہ حضرت داؤد ہی سے شروع ہوا، وہ خود بناتے تھے۔ اس میں کچھ علماء نے کہا کہ ان کو طاقت اتنی حاصل تھی، جسمانی قوت اتنی تھی کہ وہ لوہے کو موڑ دیتے تھے، اور کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، یہ ان کا معجزہ ہے، لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر موم ہو جایا کرتا تھا، اور جس طرح وہ چاہتے تھے، جس ساخت پہ چاہتے تھے اس کو ڈھال لیا کرتے تھے، اور جس طرح وہ چاہتے تھے زرہ بنا دیا کرتے تھے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، عاصفۃً، اور ہوا بھی تند و تیز ہوا
حضرت سلیمان کے تابع کر دی کہ ان کا تخت جو ہے وہ آسمانوں پہ اڑتا ہے، فضاؤں میں اڑتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ سورہ میں کہا گیا، سورہ صاد میں ہے غالباً، تجری بامرہ رخاء، نرم ہوا، وہاں یہ کہا گیا، اور یہاں کیا کہا گیا؟ تیز ہوا۔ اور دوسری صورت میں کیا کہا گیا؟ نرم ہوا۔ مفسرین نے ان دونوں کے درمیان تطبیق دی کہ جب تخت کو فضا میں بلند کرنا ہوتا تھا تو ہوا تیز ہوتی تھی، تخت کو بلند کرنے کے لیے تیز، سواریوں کے لیے نرم۔ جو اوپر سواریاں بیٹھی ہیں اس تخت کے، ان کے لیے وہ کیا تھی؟ نرم تھی۔ تجری بامرہ، وہ ہوا چلتی تھی سلیمان کے حکم سے، الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی جانب جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مراد ارض شام ہے جی، بیت المقدس۔ اس میں ظاہری برکتیں بھی ہیں کہ وہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے جی ظاہری اعتبار سے، اس میں روحانی برکتیں بھی ہیں، انبیاء کا مسکن رہا۔ حضرت سلیمان وہاں ہیں، حضرت داؤد وہاں جاتے تھے، اور حضرت زکریہ وہاں ہیں، مریم وہاں ہیں، مریم کی والدہ وہاں ہیں، ان کی قبریں وہاں ہیں۔ حضرت مریم کی قبر ہو گئی، دوسرے انبیاء کی قبریں ہو گئیں، اکثر کی قبریں بھی وہاں ہیں۔ تو روحانی اعتبار سے بھی اس میں کیا تھیں؟ برکتیں تھیں، اور ظاہری اعتبار سے بھی اس زمین میں برکتیں رکھی ہیں۔ تو حضرت سلیمان کا تخت اڑ کر وہاں پہنچ جاتا تھا۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہم ہیں ہر چیز کو جاننے والے، ہم ہیں ہر چیز کو جاننے والے۔ مجھے یار تھوڑا سا آپ کا دماغ بہت پیچھے لے جانا پڑے گا۔ الہ کی کتنی صفتیں ہوتی ہیں؟ 2۔ پہلی صفت کیا ہوتی ہے؟ سب کچھ کرنے والے ہم ہیں، مختار ہم ہیں، متصرف ہم ہیں، قادر میں ہوں، مالک میں ہوں، قدیر میں ہوں۔ یہ ایک صفت ہے۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ عالم الغیب میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں صفتوں کا اپنے لیے تذکرہ کرتے ہیں۔ پیچھے کیا کہا؟ کننا فاعلین، یہ سب کچھ کرنے والے ہم میں۔ اور یہاں فرمایا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہر چیز کو جاننے والے بھی ہم میں۔ جب ہر چیز کے کرنے والے بھی ہم میں اور ہر چیز کو جاننے والے بھی ہم میں، تو پھر ہمارے دعوے کو تسلیم کرو کہ ہمارے سوا الہ بننے کے لائق کوئی۔ یہ دونوں صفتیں میری ہیں، قادر، متصرف۔ دوسری صفت عالم الغیب۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ شیطان وہ بھی سلیمان کے ہم نے تابع کر دیے، اس کے لیے غوطے لگاتے تھے دریاؤں میں، سمندروں میں، اور ہیرے جواہرات موتی نکال کے لایا کرتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس غوطہ خوری کے علاوہ وہ حضرت سلیمان کے لیے اور کام بھی کیا کرتے تھے، برتن بنانے، عمارتیں بنانی، بڑے بڑے تخت بنانے، بڑی بڑی چارپائیاں بنانی۔ بیت المقدس کی تعمیر بھی حضرت سلیمان نے انہی سے کروائی تھی۔ یہ ہے عملاً دون ذالک، غوطہ خوری کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام تھے جو حضرت سلیمان ان سے لیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم تھے ان کی حفاظت کرنے والے، ان کے شر سے
ان کی شرارتوں سے حضرت سلیمان کو بچانے والے ہم تھے۔ یہ ہم پہ ذرا غور کریں۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں ان کا کوئی اختیار نہیں تھا، یہ سارے اختیار ہمارے پاس تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف نبیوں کے سورۃ انبیاء میں تذکرے فرما رہے ہیں، مختلف انبیاء کے تذکرے کیے۔ مقصد کیا ہے؟ ان کو جو اوصاف ملے، ان کو جو کمال ملے، ان کو جو خوبیاں ملیں، وہ ان کی اپنی نہیں تھیں، ہم نے رحمتیں کی تھیں، ہم نے انہیں یہ کمال عطا کیے تھے، اور وہ مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں گھر کر ہمیں ہی پکارا کرتے تھے، ہمارے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اللہ نے پھر اس کو واقعہ ختم کیا حضرت سلیمان داؤد کا، اور اللہ نے حضرت ایوب کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ اور یاد کر ایوب کو، تذکرہ کیجئے ایوب کا، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا تھا ربہ، اپنے رب کو، انی مسنی الضر، کہ مجھے تکلیف اور دکھ پہنچ گیا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور سب رحم کرنے والوں میں سے بڑا رحم کرنے والا تو تو ہی ہے نا۔ اس تکلیف کو، اس مصیبت کو، اس دکھ کو ہم سے ہٹا دے۔ بہت ساری باتیں مفسرین نے لکھی، اور صورتوں میں بھی کچھ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ ایک جگہ پہ کیا۔ ایک جگہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ذرا سورہ صاد میں آئیں جی، صفحہ نمبر ہے 591، 591۔ سورت کا نام ہے سورہ صاد، آیت نمبر ہے 41۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یاد کر ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، مجھے شیطان نے تکلیف اور دکھ پہنچایا ہے۔ پکارا نا صحت کے لیے، اللہ نے کہا مار اپنا پاؤں، زمین پہ ماریے، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ ایک چشمہ ہے ٹھنڈا، اس میں غسل کیجئے، باہر کی بیماریاں ختم، پینے کے لیے شیریں پانی ہے، اس کو پی لیجئے، اندر کی بیماریاں ختم۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا لے لے، جس طرح جھاڑو ہوتا ہے اس میں تنکیوں 100، فَاضْرِب بِهِ، اس کے ساتھ اپنی بیوی کو مار، نس، اور اپنی قسم پوری کر دے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، مزہ آیا نا بے رب تعریف کا، صابرًا، ہم نے انہیں ثابت قدم پایا، صابر پایا، نعم العبد، ایوب کیا خوب بندہ تھا، انہ اواب، یقیناً ایوب بہت رجوع کرنے والا تھا، بڑا نرم دل تھا، رجوع کرنے والا تھا۔ انہیں کوئی بیماری لاحق ہو گئی۔ مفسرین نے تو بہت ساری باتیں لکھی ہیں، واللہ عالم ان میں کتنی صداقت ہے، کہ ان کے ہاں اولاد بھی تھی، بیوی بھی تھی، زمین بھی تھی، ہل بھی تھے، جوڑیاں بھی تھیں جانوروں کی جو ہلوں میں جوتی جاتی، نوکر بھی تھے، خادم بھی تھے، کوٹھیاں بھی تھیں، مکان بھی تھے، سب کچھ اللہ نے عطا کیا۔ تو شیطان نے کہا یہ جو شکر کرتا رہتا ہے نا ایوب، یہ اسی لیے شکر کرتا رہتا ہے، کمی کس کی ہے؟
اولاد بھی ہے، مکان بھی ہے، زمینیں بھی ہیں، فصلیں بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، ہل جوتنے کی جوڑیاں بھی ہیں. اللہ نے فرمایا تجھے تجربہ کروا دیتے. ساری زمینیں ضائع ہو گئی. اسی نے آ کے حضرت ایوب کو اطلاع دی تیری ساری زمینیں دریا برد ہو گئی، ختم. حضرت ایوب نے سن کے کہا الحمدللہ. تمام تعریفیں جو ہے وہ اللہ کے لیے، دینے والی تعریف بھی اللہ کے لیے اور دے کے لینے والی صفت بھی اللہ کی. ایک ہی وقت میں مکان بھی گر گیا، سارے بچے اس کے نیچے تھے، وہ بھی اس میں آ گئے. اسی نے اطلاع دی آپ کا مکان بھی گر گیا، بچے اس کے نیچے انتقال کر گئے. حضرت ایوب نے کہا مولا میرا دل ایک تھا، اس میں تیری محبت بھی تھی، زمینوں کی بھی، مکان کی بھی، کچھ بچوں کی بھی، بیٹے بیٹیوں کی بھی. مولا اب تو نے سب کچھ واپس لے لیا ہے، اب میرا دل ہے اس میں بسنے والا صرف اکیلا تو ہی ہے. شیطان نے کہا اللہ نے کہا اب بات کر. اس نے کہا صحت ہے، صحت بندے میں ہو، جوانی ہو تو یہ چیزیں پھر حاصل ہو جاتی ہیں. اللہ نے فرمایا یہ بھی تجربہ کر. بیماری لائق ہو گئی. قوم کے لوگوں نے اٹھا کے باہر جنگل میں پھینک دیا. تانے مارنے والوں نے کہا ساڈے معبوداں دے خلاف بول دیں، پہنچے نے کہ نہیں پہنچے. اللہ بھی بڑی آزمائش کرتا ہے. ہم اس قابل نہیں، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں. جتنا اللہ کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں میں اتنا آزماتا ہوں، اتنا آزماتا ہوں. ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک پنڈ ہے ڈھکی، اس میں ہمارے ایک عالم ہوا کرتے تھے، یہاں بھی کئی مرتبہ تشریف لائے، حضرت مولانا قاری محمد اشرف سے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. وہ نابینا ہو گئے تھے، آنکھیں ان کی چلی گئی. مقابلہ ان کا بہت تھا وہاں ڈھکی میں، حتیٰ کہ باپ مخالف تھا شروع میں، ماں بھی. پھر اللہ نے انہیں ہدایت دے دی. ان کے مدرسے پہ حملہ بھی ہوا تھا اور فائرنگ بھی ہوئی تھی، کچھ بندے قتل ہو گئے تھے. تو وہ سارے مشرک کہتے تھے ہور بولنا. پھر بزرگ پہنچے نے کہ نہیں پہنچے. یہ جو تانا ہے نا یہ بڑا عجیب ہے. یہاں اپنے بندے بھی گھبرا جاتے ہیں، لیکن اللہ آزمائش کے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آخر تک اس بندے نے جو صبر کیا نا، میں کئی مرتبہ اس وقت بھی ان کے پاس جاتا تھا جب ان کی آنکھیں نہیں تھیں، پھر ان پہ فالج کا اٹیک ہو گیا، پھر وہ بول نہیں سکتے تھے، پھر ایک وقت آیا وہ سن نہیں سکتے تھے، لیکن وہ ہر وقت صابر. تو یہ تانے الگ ہوتے ہیں جو مشرکین تانے مارتے ہیں. ساڈے بزرگاں دے خلاف بولے ہیں، پہنچے نہیں کہ نہیں پہنچے. قوم نے اٹھا کے باہر جنگل میں پھینک دی. ایک بیوی ہے خدمت کرنے والی، روٹی مانگ کے لاتی ہے، اپنے خامند کو کھلاتی. یا میں سمجھتا ہوں ہمارے کئی مفسرین نے لکھ دیا کہ یہ سب میں کیڑے پڑ گئے. ہمارے کئی علماء نے لکھا کوئی کیڑا باہر گرتا تو وہ پکڑ کے اوپر رکھ دیتے. لیکن میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا تذکرہ حدیث میں کوئی. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میرے آقا اس کا تذکرہ کرتے نا میرے آقا. یا جو مفسر صحابہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت سیدنا علی ہیں، یہ بڑے بڑے مفسر صحابہ جو ہیں یہ تذکرہ کرتے نا، اس بیماری کا تذکرہ کرتے. جب قرآن بھی خاموش ہے
قرآن نے اس بیماری کا ذکر نہیں کیا اور رحمت کائنات بھی خاموش ہیں. آپ نے بھی کسی بیماری کا ذکر نہیں کیا. صحابہ بھی خاموش ہیں, انہوں نے کسی بیماری کا ذکر نہیں کیا. اسرائیلی روایات پہ ہم بنیاد بنا کے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کرنے لگ گئے کہ کیڑے پڑ گئے تھے, وہ گرتا تھا تو زخم پہ لگا لیتے تھے. میں کہتا ہوں جب ہمارا نظریہ یہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمارا مسلک یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو وفات کے بعد بھی کیڑے نہیں کھاتے, جب ہمارا نظریہ یہ ہے تو پھر زندگی میں کیسے کھا لی؟ وفات کے بعد بھی مٹی, کیڑے مکوڑے ان کو نہیں کھاتے. الان کما وضع, اب بھی نبی اکرم, یہ ہمارے علماء نے لکھا, فقہ کے علماء نے لکھا, الان کما وضع, اب بھی اسی طرح ہیں جس طرح پہلے دن رکھا. الان کما وضع, آج بھی آپ کا وجود مقدس اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا. بندیال بھی پوچھنا چاہتا ہے, پہلے دن جب وجود قبر منور میں رکھا گیا تھا اس میں روح تھی؟ نہیں تھی. تو آج بھی اسی طرح ہیں جس طرح پہلے دن. روح مبارک آپ کی جنت الفردوس میں, آپ کا وجود مبارک یہاں ہے, اس کو کیڑے مکوڑے کھا نہیں سکتے. یہ یوں ہی ہمارے متعلق لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں نفرت پھیلانے کے لیے, صرف نفرت پھیلانے کے کہ لوگ ان سے متنفر ہوں. اچھا جی یہ آخدے نے بھی قبر ہے ہی کچھ نہیں, پھر ہمارا نام رکھتے ہیں یہ پتھری نے جی, یہ پتھری ہیں, یعنی لوگوں کو تاثر دیتے ہیں. بے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ الیاذ باللہ. میں کہتا ہوں اس کو تو نقل کرنا بھی کفر ہے کہ نبی پاک کا وجود مقدس الیاذ باللہ قبر منور میں, ہمارے متعلق اس کو نقل کرتے ہو, تمہارا جسم نہیں کانپتا جھوٹ بولتے ہوئے اور یہ لفظ بولتے ہوئے. گلاب کا پھول اپنی ٹہنی پر اور مچھلی پانی میں اتنی تازہ نہیں ہوتی جتنا میرے نبی کا وجود مقدس قبر منور میں تر و تازہ ہے. جھوٹ بولتے رہتے ہو, پھر ممبر پہ جھوٹ بولتے ہو, پھر جمعے کے خطبے میں جھوٹ بولتے ہو. کل قیامت کے دن تمہاری اور ہماری باتیں ہو جائیں گی, وہاں ساری باتیں کھل جائیں گی. الزام نہ لگا, بہتان نہ باندھ, جو حقیقی بات ہے وہی کرو. آپ کا وجود مقدس محفوظ ہے, اسے کیڑے مکوڑے مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو میں اس کا قائل نہیں. کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے جنگل میں پھینک دی. ایک دن بیوی جو آ رہی ہے تو حضرت ابلیس اس نے محفل لگائی. اس نے دیکھا میں روزانہ یہاں سے گزرتی ہوں, یہ آج جھمگٹا سا کیسا ہے. اس کے پاس مریض آتے ہیں, اپنی بیماری کا ذکر کرتے ہیں, بابا یہ بیماری ہے, مریض ٹھیک. وہ تو سارے حرامی شیطان ہوتے تھے, وہ جو مریض بن کے آتے وہ بھی شیطان تھے نا, سارے جنات تھے. پھنسانا تھا نا اس کو. 1 2 3 4 یہ صنف یہ بھی نیڑے ہوئی. بابا میرا خامن مریض ہے. اس آ کے بیٹھا تیرے واسطے, اسے میرے پاس لے لایا. بھائی پیغمبر ہے, آئے گا نہیں تو شفا ہو جائے گی.
جب بیوی نے حضرت ایوب سے ذکر کیا اس وقت وہ چکرائے. اب شیطان کو بھی یہ جرت ہونے لگی کہ مجھ پر جال ڈالے. فرمایا اگر میں صحیح ہو گیا میں تجھے 100 لاٹھی ماروں گا 100. پھر بیوی نے خدمت بڑی کی تھی نا, تو جب صحیح ہو گئے تو اللہ نے فرمایا بھائی 100 تنکے لے لو, اس کا ایک مٹھا بناؤ اور وہ مار دو, ہم تیری قسم پوری کر دیں. تیری بیوی نے تیرے ساتھ وفا بڑی کی. تو حضرت ایوب کہتے ہیں بچے بھی ختم ہو گئے, زمینیں بھی, جائیداد بھی, خادم بھی, نوکر بھی, صحت بھی, جوانی بھی, ایک ایمان بچا تھا, تو وہ بھی ختم کرنا چاہتی ہے؟ تو پھر اپنے اللہ کو کہو نا. بڑا یوں ہی اللہ نے نہیں کہا انا وجدناہ صابرا نعم العبد, کیا خوب بندہ ہے. حضرت ایوب کہتے ہیں کہنے کو تو کہہ دوں, لیکن پھر خیال آتا ہے اللہ کہے گا اتنے سال صحت میں گزارے, اب 18 سال تکلیفیں آ گئی ہے, تو حوصلہ نہیں کر سکا, صبر نہیں کر سکا. پھر دیکھا بے شیطان جال پوری طرح بننے کی کوشش میں ہے. اس وقت حضرت ایوب نے پکارا جس کو قرآن نے ذکر کیا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ. کیوں بھائی آپ بھی سن رہے ہیں, فیس بک کے ذریعے لاکھوں بندے اس کو سنیں گے, ان تک یہ بات پہنچے گی. یہ قرآن نے جو واقعہ بیان کیا ہے اے اللہ سن کہانی سنانا چاہتا, کہانی سنانا چاہتا ہے. ایوب تھے, بیمار تھے, انہوں نے اپنے رب کو پکارا مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے تو شفا. کہانی سنا رہا ہے اللہ؟ اللہ یہ سبق دے رہا ہے کہ بیماری میں, تکلیف میں, دکھ میں گھر جاؤ تو نبیوں ولیوں کو نہیں پکارنا. میرے نبیوں کو دیکھو وہ خود کس کو پکار رہے ہیں. حضرت ایوب نے نہ حضرت آدم کو آواز لگائی, اس میں کسی وسیلے کا ذکر ہے؟ یا اللہ حضرت آدم دا وسیلہ ہی ہے, وسیلے کا ذکر نہیں, ڈائریکٹ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. آیا پھر وہی جمع متکلم کا صیغہ فَاسْتَجَبْنَا, ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا. یہ ہم نے پہ تھوڑا سا غور کرو یار, میں نے نہیں, اس میں تنتنا ذرا دیکھو, دب ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ, اور جتنی تکلیفیں اس پر آئی تھیں کشفنا, ہم نے ان کو کھول دیا, ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا, ہم نے ان تکلیفوں کو ہٹایا. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ, اور اس کے گھر والے ہم نے اسے عطا کیے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, اور اتنے اس کے ساتھ اور بھی اتنے. کچھ مفسرین نے تو لکھا کہ جتنے بچے فوت ہوئے تھے نا اللہ نے اس سے دگنے دے دیے, جوانی لوٹ آئی اللہ نے دگنے بچے دے دیے. کچھ علماء نے لکھا کہ اللہ نے فرمایا میں تجھے اولاد دے سکتا ہوں, بیٹے بھی بیٹیاں بھی, لیکن مزہ نہیں آئے گا. مزہ تب آئے گا کہ جتنے بچے بیٹے بیٹیاں فوت ہو چکے ہیں میں تیری اولاد کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں, وہ بھی دیتا ہوں اور اتنے اس کے ساتھ اور بھی دیتا ہوں. رحمتم من عندنا, یہ ہماری طرف سے رحمت ہے, یہ ہماری طرف سے رحمت ہے. وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ, اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. ایک معنی یادگار کا بھی ہے, ذکر یادگار, عبادت کرنے والوں کے لیے یہ واقعہ کیا ہے؟ یادگار ہے. عبادت کرنے والوں کے لیے حضرت ایوب کا یہ واقعہ نصیحت ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کیسے کیسے صلے عطا کیا کرتا ہے. یہ نصیحت ہے. جو صبر کرتے ہیں لوگ مصیبتوں میں, دکھوں میں, تکلیفوں میں,
اسے ہی پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کس طرح صلے دیتا ہے۔ یا عابدین کے لیے نصیحت ہے کہ مصائب آ جائیں، دکھ آ جائیں، بیماریاں گھیر لیں تو ان میں واویلا نہیں کرنا، بلکہ اس میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا۔ دیکھیں پرسوں انشاءاللہ اتوار کے دن ہمارے معاویہ مسجد میں ختم بخاری کی تقریب ہے انشاءاللہ، صبح 10 بجے زور کی نماز تک۔ آپ کو مصروفیات تو بہت زیادہ ہیں، تو ہن بسنت منان دا ہی ویلا نہیں لبھیا، بہت مصروفیت ہے نا، تو انج لگدا پورے سرگو دا ویلا، رات بھی ویلا سی اور آج جمعے کے بعد سے اب تک انہوں نے کم کوئی نہیں، اور ان سے پوچھو تو رونا روتے ہیں، پیسہ کوئی نہیں جی، غربت بڑی ہے جی۔ آج تے لگدا بھی کوئی غربت نہیں، کوئی غربت نہیں ہے، یہ سب کچھ فائرنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا، حکومت کی ریٹ کہیں نظر آ ہی نہیں رہی۔ یہ تو کل پتہ چلے گا کہ حادثے کتنے ہوئے، یہ کل پتہ چلے گا کہ بچے کتنے گرے، یہ کل پتہ چلے گا کہ کتنے زخمی ہوئے، کتنے کے گلے پہ ڈور پھری۔ بڑے پکے پکے بندے جو میرے درس میں آتے تھے آج نہیں آئے، اسی وجہ تو بھائی موٹر سائیکل تے جاما کہ نہیں ڈور ہی نہ پھر جائے، باہر نہیں نکل رہے ہیں لوگ جو شرفاء لوگ ہیں۔ تو آپ وقت نکالیں، پرسوں میری بات مانیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، چندہ تے اسی تواڈے کول اتھے نہیں نہ لینا، بھائی میں اتھے تواڈے کول چندہ منگنا، چندہ تو نہیں لینا میں آپ کی خیر خواہی کرتا ہوں۔ گھر سے چلیں تو یہ نیت کر کے چلیں کہ ہم نے بخاری کی آخری حدیث پڑھنی ہے، سننی نہیں۔ شیخ الحدیث صاحب جب حدیث پڑھائیں گے، طالب علم پڑھیں گے، تو ہم نے بھی یہ حدیث پڑھنی ہے۔ اللہ آپ کو بھی حدیث پڑھنے والوں کے زمرے میں شامل کر دے، صرف 3-4 گھنٹوں میں۔ یہ نیت کر کے آئیں کہ ہم نے حدیث پڑھنی، آخری حدیث جو بخاری کی ہے اس میں ہم نے شامل ہونا ہے اور اسے ہم نے سبقن پڑھنا ہے، سننا نہیں ہے۔ تو آپ جتنے حضرات ہیں وقت نکالیں، جو سرکاری ملازم ہیں ان کے لیے تو آسانی ہے، چھٹی ہے ان کی، جو نوجوان کالج یونیورسٹیوں کے ان کی بھی چھٹی ہے۔ تاجر حضرات تھوڑی سا اپنے ٹائم کو آگے پیچھے کریں اور کوشش کریں کہ وہ بھی اس تقریب میں شامل ہو جائیں جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا، باران رحمت کے لیے